تو آپ دعا کریے. ہاتھ مغرب کے بعد وہاں یہاں اوپر جا رہے ہیں ٹیرس پہ, یہاں آپ کو دکھ گیا, دعا فرمائے اللہ تیرے حبیب کا جو ہے مہینہ شروع ہو گیا ہے, مولا بارک تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص جو ہے کثرت سے روزے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رمضان بھی آ رہا, مولا بارک تعالیٰ مجھے پابندی سے جو ہے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور جو مدرسے کی پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ دعا کرنا اور تمام اساتذہ کے لیے سب کے لیے, اور جو ہے آپ کے والدین کے لیے سب کے لیے دعا کرنا, ٹھیک ہے نا. ہر بچہ مغرب کی نماز پڑھ لیے بعد سے دعا کرنا, کریں گے نا انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بولو, ہر کام میں انشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. کیا ہوتا ہے یہ کلمات ادا کریں ہماری بات سمجھ, اگر آپ انشاءاللہ اللہ چاہے کچھ کر سکتے ہیں نا, اللہ چاہے تو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کیوں بولتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. معلوم آپ کو جو ہے سورہ بقرہ کے ذکر ہے کہ ایک شخص کا قتل کر دیا, کیا کرے قتل کر دیا. بقرہ مانے گائے کے معنی ہے, گائے کے معنی بقرہ, تو قتل کر دیا. تو اس کا قاتل کون ہے معلوم کرنا تو معلوم ہی نہیں ہو رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ کلیمنا علی نبینا علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ اے موسیٰ اس کا قاتل کون ہے, آپ جو ہے آپ یہ شخص جو کون قتل کرا یہ گئی کی زبان خود معلوم کریں گے. کیا بولے, گئی کے تعلق سے یہ گئی خود بتائیں گے کہ کون قتل کرا, اور یہ شخص جو جس کا قتل نہ ہو وہ بھی شخص بتائیں گا کہ کون قتل کرا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ایک گئی لو, کیا بولے اللہ تعالیٰ, ایک گئی لو, اس کو کاٹو اور اس کے اوپر جو انسان کا انتقال ہو گیا وہ شخص کا اس کے اوپر رکھ دو, تو خود بخود بولنے لگی نا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, گئی لو. اب یہاں پر رہتے دیکھو تھوڑے 1.5 اشارہ ہوتے, معلوم 1.5 اشارہ رہتے ہے ہمارے میلے میں, تو وہ لوگ کیا کرے بولے, تو اب موسیٰ علیہ السلام فرمائے گئی لے کے کاٹ دو. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے آگے فرما رہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, کہ اے موسیٰ ہم ٹھیک ہے گئی کون سی کلر کی ہونا, بڑی ہونا چھوٹی ہونا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر جا کے کلام کرے پہلے بولا, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ زیادہ بڑے نہیں رہنا زیادہ چھوٹے نہیں رہنا. اب پھر یہ لوگ آئے سوال کریں اے موسیٰ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر, کہ اے موسیٰ لال ہونا, ہری ہونا, پیلی ہونا. سوال پہ سوال کرتے گئے موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگے, تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمایا ایسی ہونا کہ وہ تمام گئوں میں کوئی نہیں کرے, خوبصورت رہنا اور اچھی تندرست رہنا. اب کئی دن گزر گئے تو بہرحال وہ پورا تفصیلی واقعہ میں جانا نہیں ہے. تو گئی تو ایک گئی جنگلوں میں تھی, تو روایت میں آتا اللہ تعالیٰ کام لینا چاہ رہا تھا, تو ایک غریب بچہ جو ہے وہ گئی چلاتا تھا. وہ جو گئی اس کے پاس تھی, اس کے والدہ اس سے گزر بسر ہوتا تھا, تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو روایت میں آتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گئی کے وہ بچے کے پاس پہنچے, اور وہ گائی والا جو ہے اس کے پاس پہنچے. تو پورے شہر دیکھ لی, ہر جگہ دیکھ لی. تو اب روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کی حکمت بہت بڑی بات ہے بیٹے. اللہ کی حکمت جو ہے نا, اللہ کی حکمت سب سے اعلیٰ حکمت ہے. اللہ قدرت والا ہے. تو غریب ہے یہ لوگ, بہت غریب ہے. تو اب یہ لوگ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تو بولے ہم کو گائیڈ چاہیے. میں نہیں دیتا, یہ میرے پاس ایک ہی گائی ہے. پھر والدہ کے پاس گئے, والدہ سے فرمائے کہ ہم کو یہ گائی چاہیے, یہی گائی اللہ کا حکم ہے. تو اب جو ہے آپ کیا مانگیں گے ہم وہ دیں گے. تو اب یہ لوگ فرمانے لگے گائی کو توڑو, جتنا اس کا ویٹ رہے گا اتنا سونا دے. اب وہی گائی کو ذبح کرنا ہے. اب وہ ذبح کر کے جا کے گوشت ڈالیں گے تو وہ شخص قاتل معلوم ہوگا. تو لہذا جو ہے اس کو تولے ویٹ کرے, تو جتنا ویٹ ہوا اتنا سونا بچے کو دے دیے, والدہ کو دے دیے. وہ لوگ بھی جو ہے غریب تھے, غربا تھے, اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دیا. اس کے بعد وہ ذبح کرے بعد پھر اب ڈالے گوشت کو اس کے جسم پر. تو بولنے لگا فلانا شخص قتل کرا, فلانا شخص قتل کرا. تو بہرحال بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بیٹے شعبان, آج شعبان چاند کی رات ہے. آج جو ہے تمام ہمارے اسلاف رات بھر عبادت کرتے تھے, اور جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں جو ہے 2 شعبان کو
2 شعبان کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ہے شہادت کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم حنفی ہیں، کیا ہیں ہم؟ حنفی ہیں، بولیے کیا ہے؟ حنفی ہیں۔ ہم حنفی ہیں جس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں، ارے فلانا شخص کو میں انسٹاگرام پہ فالو کر رہا ہوں، فیس بک پہ فالو کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ فالو کر رہا ہوں، اس کے بارے میں پورا اپڈیٹ رہتا نہیں رہتا، بولو۔ تو آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم آپ کو، کتنی بدبو سچی بات ہے، بتاؤ آپ۔ جمعے میں بیان کرا، بولا کہ ہمارے اندر جو ہے ہمارے سب سے بڑے امام کا نام کیا، بولے تو نہیں معلوم، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ بچے ہیں، تمام بچوں سے اور تمام سب سے بڑھ کے ہم جس کو فالو کریں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے 2 شعبان کو آپ کا انتقال ہوا، اور آپ 70 ہجری، تب 70 ہجری میں جو ہے آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور آپ جو ہے 70 یا 80 صحابہ سے آپ علم حاصل کریں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ کی آوازیں نہیں آ رہی، آپ ایسا سو رہے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ تابعی ہیں، کیا ہیں آپ؟ تابعی۔ اب سنو یہ چیز، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے، جو حضور کو دیکھے وہ صحابہ، جو حضور کو دیکھے صحابہ، اور جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ تابعین۔ اور جو تابعین کو دیکھے ان کو تبع تابعین کہا جاتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین جو ہے میرا جو ہے سب سے بہترین میری زندگی اور میرے سال سب سے بہترین ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا میرے بعد والے، اس کے بعد ثم یلونہم کر کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد میرے بعد۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، کیا ہے؟ تابعی۔ سمجھ رہا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ایسا کام کرے کہ قیامت تک آپ کو یاد کیا جائے، اور پورے زمین میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ 80%۔ مطلب ہم جو آپ سمجھ رہے فالوورز کیا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا نہیں وہ میں آپ کو جو کام کرے ان کی زندگی کے تعلق سے بھی فالوورز ہیں، مگر آپ جو کام کریں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جیسا بتائیں ویسا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز اس طرح کی پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف پہ بھی ہاتھ مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرے۔ مگر آپ قرآن میں قرآن پڑھے نا، بہت بچے حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ پوری قرآن دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک آپ کو کہیں پر بھی نماز کا ذکر نہیں ملے گا۔ مطلب نماز کا ذکر سے مراد آپ کو نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ملے گا، رکوع کرو، سجدہ کرو، بتایا ورکعوا مع الراکعین، اب کیسا سجدہ کرنا وہ ہے قرآن میں، پوری قرآن دیکھ لو آپ کو ذکر ہی نہیں ملے گا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، کہیں نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا آپ کو؟ احادیث۔ کہاں ملے گا؟ احادیث۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں بیٹے، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بہت لوگ جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو ہے کیوں ضرورت ہے، قرآن حدیث ہے نا، قرآن حدیث کو رکھو، بس اس کو ہی فالو کرو۔ امام کو کئی کو مانتے ہیں، امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام حنبل کو، امام جو ہے حنبلی کو کیوں مانتے، امام مالک کو کیوں مانتے؟ آپ قرآن حدیث ہے نا، آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اتنے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، آپ کو ایک میکس پڑھا نا، تو بچے میکس میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ خود سالو کر لے سکتے ہیں، یعنی میکس کا بتا رہا ہوں میں، آپ کو خود سالو نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ قرآن اور حدیث کو آپ سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے؟ علماء کرام، محدثین، فقہاء، تمام لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جب جا کے سمجھ میں آتا، آنے بات سمجھ میں، آپ یہاں مدرسے کو آ رہے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں معلوم ہو رہی، پہلے معلوم تھے؟ امپرومنٹ آنا نہیں آ رہا، بچیاں آ رہا نا، بچے آ رہا نا، پہلے آپ کو معلوم تھا تجوید کیا چیز تھی، مخرج کیا تھا، مخارج کیا تھے، معلوم تھا؟ حروف تعجیل کیا ہے نہیں معلوم تھا، خالی پڑھ رہے تھے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا کام کرے کہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں جو ہے احادیث سے نکال کے حضور کس طرح پوری زندگی نماز پڑھے، ہم جیسے نماز پڑھتے نا ویسی نماز پڑھے، اور آپ بات شافعی سینے پہ کے نیچے مانتے نا وہ بھی دیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہے، رہنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے نا اس کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیثوں کی بھی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام میرے نبی کی سنتیں زندہ رہنا تو اس لیے بتا دیا کہ ایک کو شافعی بنا دیا، ایک کو حنفی بنا دیا، ایک کو حنبلی بنا دیا، ایک کو مالکی بنا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم حنفی ہیں، کیا ہے؟ حنفی۔ تو الحمدللہ امام اعظم کا تذکرہ چل رہا ہے مدرسے میں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو کہ آپ کو کوئی بھی بتائے تو ہم حنفی ہیں، کیا ہے؟ حنفی بتانا، ہم حنفی ہیں۔ امام اعظم آپ کا پورا نام نعمان بن ثابت، کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ سب کے معلوم ہے؟ ہاں گاندھی جی کب گئے ہوں گے تو 2 تاریخ کو گئے، واقع دیجیے گا گن سے معلوم نا، 15 اگست کو جھنڈا چڑھاتے ہیں، کہیں کو چڑھاتے ہوں گے تو آزاد، سب معلوم ہے، تمام چیزیں معلوم ہے۔ تو یہ چیز ہم آپ کو بتاؤ، کرکٹر کے بارے میں معلوم ہے، وہاں پیدا ہوا، اس کتنے فالوور سے اتنا پیسہ کما لیا، اس کے بارے میں معلوم ہے۔ ہاں اب IPL شروع ہو رہا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، بتا رہا ہوں میں آپ۔ تو یہ چیزوں سے دور رہنا ہے ہم کو، مگر یہ چیز جو ہم کو کام آنے والی ہے، جو قیامت تک جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بتا کے چلیں گے، اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، تو یہ چیزیں سمجھو آپ اور اس کو عمل کرو اور زندگی میں کامیاب ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سینکڑوں واقعات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور جو ہے آپ زندگی میں بہت محنت کریں، بہت محنت کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، چھوٹا واقعہ بتا کے پھر ذکر شروع کریں گے۔ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کتنا خوف اور کتنا جو ہے آپ کے پاس اللہ کا ڈر تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک تھان جو کپڑوں کی تھان رہتی نا وہ خراب ہو گئی تھی، ایک تھان۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ جو ہے جا رہے تھے کچھ کام سے، تو فرمانے لگے کہ تمام جتنے کام کرنے والوں سے بولے کہ یہ تھان خراب ہے، اگر کوئی خریدنے آیا تو اس کو جو ہے کم رینج میں دے دینا۔ کیا فرمائے؟ ہاں بس زیادہ رقم لے لینا، کم رقم میں دے دینا۔ تو اب امام اعظم چلے گئے، تو ایک شخص دکان میں اتنا کام کرنے والا آیا، دیکھا تھا اس کے اندر جو ہے نقص کا مطلب تھان کے اندر نہیں بتایا، دے دیا پیسے دے کے چلے گئے۔ تو امام اعظم بولے وہ تھان کہاں رکھی؟ دیکھو خوف الہی دیکھو امام اعظم کا، کہ امام اعظم آئے فرمائے وہ تھان کہاں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا وہ شخص کہ حضرت وہ تھان تو چلے گئی، فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو امام اعظم بولے کتنے بیچے؟ تو ڈبل رقم دے دیا۔ تو اس وقت جتنا گلے میں پیسے تھے زیادہ، روایت میں آتا ہے سب سے زیادہ جو ہے منافع ہوا تھا اس وقت۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمام پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تمام پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سچی محبت کرنا۔ 4 امام، ہمارے 4 امام ہیں، کتنے ہیں؟ ہاں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، اور 4 طریقے، 4 سلاسل ہیں ہمارے، 4 طریقے اور 4 سلاسل ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، 4 سلاسل ہیں الحمدللہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھو انشاءاللہ۔ اللہ کے بارے میں دعا مولا بارک تعالیٰ جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کے تو